صاحب اعزاز شاہین کے حضور چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بیشتر ہماری آج کی اس محفل کا نعت پاک سے جناب زہیر صاحب نے بابرکت آغاز کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی شاعری سے بھی ہم سب محظوظ ہوں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے مہمانان اکرام بھی موجود ہیں اور ہمارے بڑے حضرات بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے اکابرین موجود ہیں یہاں۔ ہم ان کو سننا ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیے مختصر 2-4 شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک شعر ہے بھائی، درد کاغذ پہ رکھ دیا ہم نے، درد کاغذ پہ رکھ دیا ہم نے، کاغذ پہ رکھ دیا ہم نے، لوگ سمجھے کہ شعر لکھا ہے۔ درد کاغذ پہ رکھ دیا ہم نے، لوگ سمجھے کہ شعر لکھا ہے۔ بہت اچھا ہے پرانے احباب یہاں موجود ہیں پرانے، لیکن کچھ حضرات نئے بھی ہیں، تو پرانے کچھ شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ چار مصرے دیکھیں کہ خلوص و پیار کی دولت ہے گھٹ نہیں سکتی، خلوص و پیار کی دولت ہے گھٹ نہیں سکتی، سو اذن عام ہے لوگوں میں بانٹ دی جائے، حسد غرور تکبر یہ سب تو شاخیں ہیں، انا فساد کی جڑ ہے یہ کاٹ دی جائے۔ خلوص و پیار کی دولت ہے گھٹ نہیں سکتی، سو اذن عام ہے لوگوں میں بانٹ دی جائے، حسد غرور تکبر یہ سب تو شاخیں ہیں۔ حسد غرور تکبر یہ سب تو شاخیں ہیں، انا فساد کی جڑ ہے یہ کاٹ دی جائے۔ اور 4 مصرے اور دیکھیں کہ لوگوں کو ستانے میں مزہ دیکھ رہا ہے، نادان ہے کس چیز میں کیا دیکھ رہا ہے، انسان کو جنبش کی بھی ہمت نہ ہو شاید، احساس اگر یہ ہو خدا دیکھ رہا ہے، احساس اگر یہ ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو ستانے میں مزہ دیکھ رہا ہے، نادان ہے کس چیز میں کیا دیکھ رہا ہے، اور انسان کو جنبش کی بھی ہمت نہ ہو شاید، احساس اگر یہ ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ اہل فن حضرات یہاں موجود ہیں، 4 مصرے اور دیکھیں کہ کبھی مفعول رٹتا ہوں کبھی فعلون میں رہتا ہوں، کبھی مفعول رٹتا ہوں کبھی فعلون میں رہتا ہوں، ملی ہے شاعری جب سے میں اپنی دھن میں رہتا ہوں، اور سنا ہے جب سے میں نے شعر بھی الہام ہوتے ہیں، لگائے کان میں ہر دم صدائے کن میں رہتا ہوں، کان میں ہر دم صدائے کن میں رہتا ہوں۔ کیا کہنا ہے۔ اور اسی قبیل کے 4 میں سے اور دیکھ لیں کہ ہے تضاد ذات لیکن لازم و ملزوم ہے تضاد ذات لیکن لازم و ملزوم ہے، وہ خدائے لم یزل ہے ذات سے فانی ہوں میں، اور وہ سمجھ میں آ نہیں سکتا مجھے سمجھے بغیر، مصرعِ اول ہے وہ مصرعِ ثانی ہے، وہ سمجھ میں آ نہیں سکتا مجھے سمجھے بغیر، مصرعِ وہ سمجھ میں آ نہیں ہے تضاد ذات لیکن لازم و ملزوم ہے، وہ خدائے لم یزل ہے ذات سے فانی ہوں میں، اور وہ سمجھ میں آ نہیں سکتا مجھے سمجھے بغیر، مصرعِ اول ہے وہ اور مصرعِ ثانی ہوں میں۔ کیا کہنا ہے۔ اجازت ہو تو 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ عطا کریں۔ ظلمت شب کی حکومت نہیں تسلیم مجھے، ظلمت شب کی حکومت نہیں تسلیم مجھے،
ایک امید سحر مجھ میں ابھی باقی ہے، واہ ظلمت شب کی حکومت نہیں تسلیم مجھے، واہ، ایک امید سحر مجھ میں ابھی باقی ہے، کیا کہنا اور ہے، مجھ سے ہوگی نہیں یہ بیعت فساق ادب، واہ مجھ سے ہوگی نہیں یہ بیعت فساق ادب، غیرت اہل ہنر مجھ میں ابھی باقی ہے، ہائے، مجھ سے ہوگی نہیں یہ بیعت فساق ادب، غیرت اہل ہنر مجھ میں ابھی باقی ہے۔ بڑی شاعری ہو رہی ہے، بہت شکریہ۔ اور کل میں مسجود تھا ملائک کا، کل میں مسجود تھا ملائک کا، واہ آج محور میں ہر بدی کا ہوں، واہ، کل میں مسجود تھا ملائک کا، آج محور میں ہر بدی کا ہوں، میں تو شیطان کو بھی بہکا دوں، واہ، آدم 21ویں صدی کا ہوں، میں تو شیطان کو بھی بہکا دوں، آدم 21ویں صدی کا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ظلم سہتے رہے اور کوئی بغاوت نہیں کی، ظلم سہتے رہے اور کوئی بغاوت نہیں کی، واہ کیسے کہتے ہو کہ ظالم کی حمایت نہیں کی، واہ، کیسے کہتے ہو کہ ظالم کی حمایت نہیں کی، اور میرے حالات کی شدت پہ یہ مرجھائے رہے، میرے حالات کی شدت سے یہ مرجھائے رہے، میرے بچوں نے کبھی کھل کے شرارت نہیں کی، ہائے ہائے ہائے، میرے بچوں نے کبھی کھل کے شرارت نہیں کی۔ اور اسی کا شعر دیکھیں، اسی غزل کا، کہ جب بھی جاتا ہوں میں سجدے میں تو آتی ہے صدا، واہ، جب بھی جاتا ہوں میں سجدے میں تو آتی ہے صدا، بوجھ کاندھے کا اتارا ہے عبادت نہیں، ہائے ہائے ہائے، بوجھ کاندھے کا اتارا ہے عبادت نہیں۔ شکریہ۔ ایک مطلب اسے اور دیکھ لے کہ دھوپ دیکھی کبھی شجر دیکھا، ہم نے منظر یہ عمر بھر دیکھا، دھوپ دیکھی کبھی شجر دیکھا، ہم نے منظر یہ عمر بھر دیکھا، اور خاک دیکھی ہے آسمانوں میں، خاک دیکھی ہے آسمانوں میں، آسمانوں کو خاک پر دیکھا، ہائے خاک دیکھی ہے آسمانوں میں، آسمانوں کو خاک پر دیکھا، اور ہم سے بیزار ہو گئی تعبیر، ہم سے بیزار ہو گئی تعبیر، ایک ہی خواب اس قدر دیکھا، ہم سے بیزار ہو گئی تعبیر، ایک ہی خواب اس قدر دیکھا۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب دو شعر اور دیکھ لیں کہ ایک مطلب ایک شعر دیکھ لیں کہ ذرا سی بدگمانی بھی حلاوت چھین لیتی ہے، ذرا سی بدگمانی بھی حلاوت چھین لیتی ہے، میاں رشتوں میں خود غرضی محبت چھین لیتی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہوس والوں کو جب قدرت سزا دینے پہ آتی ہے، ہوس والوں کو جب قدرت سزا دینے پہ آتی ہے تو مال و زر عطا کر کے قناعت چھین لیتی ہے، سزا دینے پہ آتی ہے تو مال و زر عطا کر کے قناعت چھین لیتی ہے۔ ڈاکٹر کاشف کا حکم تھا غزل کے لیے، ابھی بتا رہے تھے وہ حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں غزل کے اندر سب پکنے پکانے سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، چولہا، پتیلے، بھگونے، بھٹی، ابال، یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تسلسل ہے ان الفاظ کا، مفہوم اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن الفاظ کا تسلسل ہے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائے، مطلب دیکھیں کہ جب کبھی بھی پکتا ہے بے مثال پکتا ہے، جب کبھی بھی پکتا ہے بے مثال پکتا ہے، ہم غریب لوگوں کے گھر بھی مال پکتا ہے، ہم غریب لوگوں کے گھر بھی مال پکتا ہے، اور ذائقہ ہو جیسا بھی مطمئن رہیں صاحب، ذائقہ ہو جیسا بھی مطمئن رہیں صاحب، خال خال پکتا ہے پر حلال پکتا ہے، خال خال پکتا ہے پر حلال پکتا ہے، اور رات کے بھگونے سے غم چھلکنے لگتے ہیں، رات کے بھگونے سے غم چھلکنے لگتے ہیں، ہجر کے پتیلے میں جب خیال پکتا ہے، رات کے بھگونے
سے ہم سب چھلکنے لگتے ہیں ہجر کے پتیلے میں جب خیال پکتا ہے. اور شعر دیکھیں کہ لوگ آنے لگتے ہیں آنچ تیز کرنے کو, لوگ آنے لگتے ہیں آنچ تیز کرنے کو, زندگی کے چولہے پر جب زوال پکتا ہے آنچ تیز کرنے کو, واہ واہ واہ, زندگی کے چولہے پر جب زوال پکتا ہے. کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ. اور اس قدر نہیں آسان زندگی کو جینا بھی, اس قدر نہیں آسان زندگی کو جینا بھی. حادثوں کی بھٹی میں بال بال پکتا ہے, حادثوں کی بھٹی میں بال بال پکتا ہے. اور ایک ابال آتا ہے اور لوٹ جاتا ہے, ایک ابال آتا ہے اور لوٹ جاتا ہے, اور لوٹ جاتا ہے. عمر بھر مگر اندر ایک ملال پکتا ہے.